کس بات کا؟ اسی نہیں کوئی پریشر. اچھا، اور یہ کیوں کہا گیا کہ اس انٹرویو کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو صحافیوں کا گروپ تھا جس میں آپ بھی شامل تھے، یعنی مطلب کہ ہوتا ہے نا واٹس ایپ گروپ، جیسے نہیں تھا. کس بات کا واٹس ایپ گروپ؟ کچھ ہوتے ہیں نا مثال کے طور پہ جیسے پی ٹی آئی کے گروپس ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہیں جن میں وہ خبریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا نہیں، مجھے آج تک نہیں ہے، مجھے آج تک نون لیگ کا کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جس کے اندر مجھے کوئی خبریں ملے وہاں سے کہ بھائی جان آج یہ ہوا یہ ہوا. وہ جو ایک عام جو پریس ریلیز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے، جبکہ ہیں جو بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا، تو جب گروپ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو نکالا بھی نہیں ہوگا؟ ڈالا ہی نہیں ہے تو نکالنا کہاں سے؟ اچھا، مریم نواز کے انٹرویو کے کلپس کیسے لیک ہوئے؟ منصور علی خان کا بڑا انکشاف. نیشنز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں کہ پہلی تاریخ کے بعد ہوتے ہیں جب لوگ سیلریز دے دیتے ہیں، اور میرے یہاں پہ سیلریز پہلی کو دی جاتی ہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 31 کو دے دی جاتی ہیں. اس نے یہ مجھے یاد ہے 18 کو انٹرویو ریکارڈ ہوا، 21 تاریخ کو آ گیا وہ کہ جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا نوٹس پیریڈ نہیں آج سے یہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اٹس اوکے، خیر آپ نے ریزائن کرنا آپ کر دیں. تو میں نے اس کے جتنے 21 دن کی سیلری تھی وہ بھی اس کو ٹرانسفر کی. تو اس کے 15 دن کے بعد یا میں خیر 10 تاریخ کو جا کے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو جا کے وہ کلپس جو ہے وہ آئے. جب ہم نے بیٹھ کے فورینسک ڈیٹا نکالا اپنے اس کمپیوٹر کا، جا کے چیک کیا تو پتہ لگا کہ انٹرویو جس دن ریکارڈ ہوا تھا اس کے اگلے دن جا کے اس ڈیوٹی آورس کے دوران جب وہ صرف وہ لڑکا ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ، اس کی مجھے آج بھی یاد ہے اس کی ڈیوٹی صبح 10 بجے اسٹارٹ ہوتی تھی. تو 11 بجے جو ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ اب یہ جس طرح یہ میرا فون جو ہے یہ پلگ ان ہوا ہے، یہ آپ فون جا کے لگائیں گے نا تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا آ جائے گا کہ فلاں ہارڈ ڈرائیو کے اندر جا کے نا یہ چیز انسرٹ یو ایس بی لگی ہے یا فون لگا ہے، اس کے فون کا ماڈل نمبر ڈیٹا سب آ گیا وہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا کے چیز نکالی گئی ہے، آ گیا سارا ریکارڈ. تو یہ بیسکلی میرے موسٹ پرابلی اسی کی طرف سے یہ حرکت کی گئی. ان لیکڈ ویڈیوز پر مریم نواز اور منصور علی خان دونوں کو سوشل میڈیا پر میمز کی صورت میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. ریئیکشن تھا مریم نواز صاحبہ کا؟ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ایکچولی سب سے پہلے کال ہی ان کی آئی تھی مریم نواز صاحبہ جی کہ یہ آپ نے کلپ دیکھا ہے، یہ تو اس وقت سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے. تو میں نے پھر جا کے کھول کے دیکھا تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا، میں نے کہا لیٹ می انویسٹیگیٹ دس، مجھے پہلے چیک کرنے دیں کہ ہوا کیا ہے یہ. تو پھر میں نے جب 2-3 دن لگائے اس کے اوپر اور چیک کیا تو پھر میں نے ان کو انفارم کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ٹرسٹ یو، مجھے پتا ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ جرنلسٹکلی یہ غلط ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ غلط ہے کیونکہ ونس میں اور آپ اس وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی انکمفرٹیبل ہے یا کوئی بات ہے تو وہ کہہ دے کہ بھائی جان اس وقت ریکارڈنگ بند کر دیں یا اس کو ایڈٹ کر دیجیے، ایڈٹ کر دیجیے، کئی مرتبہ ہوا ہے. چلے میں آج آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. بہت سے لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب ہیں جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ یہیں پہ پوڈ کاسٹ کرنے آئے ہوئے تھے. کیا نام؟ چھوڑ دیں. اچھا نام آج ویسے کیا؟ نہیں اس کی ریزن ہے، میں بتا دیتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہو چکا ہوا تھا، ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں 22 منٹ کا. سوال ظاہری بات ہے میرے ہارڈ کور تھے. 22 منٹ ہو گئے، 22 منٹ کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ریکارڈنگ روک دیں. میں کہا کیا ہوا؟ یہ انٹرویو آپ آن ایئر نہیں کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا جو اعتراض ہے آپ اس کو بتا دیجیے کیا ایشو ہے. انہوں نے کہا نہیں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، آپ اس کو انٹرویو کو روک دیں، وہ آن ایئر نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا. میں کہا ٹھیک ہے اوکے. میں نے بند کر دیا. وہ انٹرویو آج تک نہیں آن ایئر ہوا، پڑا ہوا ہے میرے پاس. کیونکہ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور گیسٹ. میں بھی تو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور گیسٹ. وہ آپ کا قیدی نہیں ہے، وہ آپ کا قیدی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ امیج ہوتا ہے کہ تو میرے آگے بیٹھ گیا ہے نا، اون تیری ایسی تھی تیسی، اٹھ نہیں سکتا تو. نہیں اس طرح نہیں ہوتا، انٹرویوز اس طرح نہیں ہوتے. انٹرویوز مرضی سے کیے جاتے ہیں. آپ میرے پاس ابھی آئے، میں نے آپ کو کوئی تو نہیں کہا نا کہ بٹ صاحب یہ والا سوال کیجیے گا وہ نہ کیجیے گا، نتھنگ لائک دیٹ. جو مرضی پوچھیں جس طرح مرضی بات کریں، ڈزنٹ میٹر. سو یہاں پہ بھی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ بھائی جان اس کو ریکارڈنگ کو ایک منٹ بند کریں، وہ بند ہونی چاہیے تھی. اب پرابلم سوشل میڈیا پر نشر ہونے والے کلپس میں 2010-2011 میں مریم نواز کو تحفے میں ملنے والی گاڑی فروخت کرنے کے بارے میں سوال پوچھے گئے تو مریم نواز نے کہا اس کو کاٹے. پرابلم یہ ہے میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہہ دیا، میں نے لڑکوں کو کہہ دیا. بعد میں جب ہم لوگ گھر آئے ہمیں پتہ لگا وہ لڑکوں نے کیمرے نہیں بند کیے تھے اینڈ دیٹ ہول تھنگ واز ریکارڈڈ. اس کے بعد ہم نے سوچا بیٹھ کے کہ یار یہ چیز تو ریکارڈ ہو گئی ہے. ہم نے سوچا کہ یار کیا اس کو انٹرویو کا حصہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے.
then we decided کہ نہیں یار جب ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا کہ this is not going to be part of the interview تو he cannot be, وہ چاہے کتنا دھماکہ دار کیوں نہ ہو, آپ کو شاید صدی کی سب سے بڑی بریکنگ اس کے اندر مل گئی ہو, لیکن مورلی غلط ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ماڈلس کی بات ہو رہی تھی. ہاں, تو مریم نواز صاحبہ نے کیوں کہا کہ یہ روک دیں؟ میرے خیال میں ان کے پاس جواب نہیں تھا اس سوال کا. جو سوال کیا تھا؟ سوال گاڑی کے بارے میں تھا. وہ جو بی ایم ڈبلیو گاڑی تھی کہ وہ آپ کی بی ایم ڈبلیو گاڑی آپ کے نام پہ آئی, کیوں آئی؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے. میاں صاحب کی مرسیڈیز کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا, تو اس کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن نہیں تھی. یہ سوال میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی کیا تھا بعد میں انٹرویو کے دوران مرسیڈیز کے بارے میں, ان کے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی. نہیں تھی اوبیسلی, وہ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن میں نے تو بار بار یہ سوال کیا کہ وہ مرسیڈیز کس طرح مل گئی میاں صاحب کو. 90s کے اندر ایشو ہوئی ہوئی مرسیڈیز زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں آ کے وہ کس طرح ان کو ایشو ہو رہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی, یوسف رضا گیلانی, اور صرف ان کو نہیں دی تھی, زرداری صاحب کو بھی گاڑی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑا اس پہ ایک بڑا عجیب و غریب موقف آیا کہ وہ توشہ خانہ میں کھڑی ہوئی گاڑیاں تھیں, پرانی ہو گئی تھیں, تو ہم نے کہا کہ دی کتنے کی تھی؟ 40 لاکھ روپے کی. 46 لاکھ. اور ویسے ایکچوئل کتنی قیمت تھی اس کی؟ مطلب مرسیڈیز اگر آپ اس کی ویسے ویلیویشن کریں, ایون 2007-8 کے اندر بھی, جب مجھے نہیں ایگزیکٹ ایئر, مجھے ابھی 2009 تھا شاید 9 تھا میرے خیال میں, تو ظاہری بات ہے اس سے تو زیادہ ہی ہوگی. وہ 40 لاکھ کی تو اس کی ویلیویشن تھی, دیے 6 لاکھ تھے, دیے 6 لاکھ تھے اس کے. 6 لاکھ میں انہوں نے وہ گاڑی لے لی تھی, مرسیڈیز گاڑی. تو اس کا انہوں نے کہا کہ روک دیں. اس باقی سارے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے ہونا, باقی وہ دے رہی تھی, باقی انہوں نے سارے جوابات دیے تھے. نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی, وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں انہوں نے مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی. کیا ضرورت تھی جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے؟ نہیں, وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو ایک جو ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں, سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز نام میں ملی, پیسے جمع کرا کے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, وہ ایک الگ بحث. 90s میں لی ہوئی گاڑی, ایک سیکنڈ, لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے. 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی, رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. نہیں, لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں, نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے. کئی ممانعت نہیں ہے توشہ خانہ کی کسی چیز کی پرسنٹیج کے لیے. سنو, نہیں ممانعت ہے, گاڑیاں الاؤڈ نہیں. گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپول, مریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی. رولز کو 2008 میں ریلیکس کیا گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیکس کیا, اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈال, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی, جس میں ایک لیکسس شامل ہے, BMW 7 سیریز میں آپ شامل کو ہے. ایک آنےسٹ بات بتاؤں, مجھے آنےسٹلی اس کا نہیں پتا, میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں. آپ چیک کر لیجیے گا, چیک کر, یہ پلیز کائنڈلی, ڈونٹ وری. مریم نواز سے کیے گئے اس انٹرویو کا حصہ لیک کیسے ہوا؟ اس سوال کے جواب میں منصور علی خان نے بتایا کہ انٹرویو کے دوران وہاں موجود 6 کے 6 کیمرے ہماری اپنی ٹیم کے تھے. مسلم لیگ نون کی جانب سے وہاں کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا. چلتے ہیں, آپ اسی انٹرویو جب وہ کلپ لیک ہوئے تو حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ وضاحت کی, لیکن ان کلپس کے لیک ہونے کی وجہ سے تو آپ اپنے ٹی وی چینل سے آف ایئر نہیں ہوئے, یا کوئی دباؤ پڑا یا نکلے, سما میں تھے نا آپ؟ نہیں, اس میں اگر آپ ٹائمنگ اٹھا کے دیکھیں نا تو اس میں ٹائمنگ سے ایک چیز کا فرق تھا کہ جب میں نے سما جوائن کیا تھا, علیم خان صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے, ٹھیک ہے, اور جب ایکچولی میرے ایگزٹ ہو رہا تھا تو مجھے اس وقت یہ پتا لگا تھا کہ علیم خان صاحب اب سیاست میں ایکٹیو ہونے لگے, اور یہ وہی ٹائم ہے. تو میں نے 1 سال کا ٹائم گزارا تھا سما میں, اور اس کے بعد میں نے اپنا ایگزٹ کر